بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم الرحمن صدیقی عرض کر رہا ہوں۔ تو آج کل جو مہنگائی کا عالم ہے اس کے بارے میں غور و فکر کرتا ہوں، تو بات یہ ہے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے مہنگائی کو دیکھا ہے۔ لوگوں نے شور بھی کیا، اخبارات میں بھی شور ہوا اور سیاستدانوں نے بھی شور کیا۔ ہر حکومت کے دور میں بہت مہنگائی ہو گئی ہے۔ اچھا، اس مہنگائی کو میں نے محسوس کیا، اپنے معاشرے میں دیکھا۔ چونکہ میں ایک استاد ہوں تو اپنے جو اسٹوڈنٹ سے بھی میرا رابطہ رہتا ہے، تو میں نے یہ دیکھا کہ جب بھی جس دور میں مہنگائی ہوئی نا، اس کو لوگوں نے محسوس تو کیا لیکن برداشت کر لیا۔ یعنی اس حد تک مہنگائی ہوئی کہ لوگوں نے برداشت کر لیا۔ اچھا، اور اس دور میں یہ بھی ہوا، اگر مہنگائی ہوئی تو کاروبار جو ہے نا اور انڈسٹری، کاروبار، روزگار یہ بھی چلتے رہے، اس لیے لوگ اس کو برداشت کر گئے۔ لیکن اب جو مہنگائی ہوئی ہے نا اس نے لوگوں کی قوت خرید بالکل ہی ختم کر دی اور حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں۔ مطلب یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے، کسی کی میری مخالفت نہیں ہے، نہ میں کوئی سیاسی بندہ ہوں، میں تو ایک استاد ہوں۔ تو اس مہنگائی نے جو ہے نا بہت زیادہ ہر ایک کو متاثر کیا ہے، بہت زیادہ متاثر کیا۔ لوگوں کی قوت خرید جب ختم ہو گئی ہے تو بہت سارے کاروبار تو بالکل ختم ہو کے رہ گئے۔ جیسے اب ڈیکوریشن کی چیزیں کون لینے جائے گا، کپڑے کون خریدے گا، جوتے کون خریدے گا، ٹھیک ہے نا اب تو لوگ صرف وہی چیزیں خریدیں گے جو کھانے پینے کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بھی نہیں خرید پا رہے۔ تو یہ مہنگائی جو ہے نا بہت جو ہے نا ایسی مہنگائی ہے کہ جو کبھی بھی محسوس نہیں کی گئی تھی، جو اب محسوس کی گئی۔ اور بجلی کے بل دیکھ لیں وہ کس طرح دیے جا سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بارے میں جو میں نے غور و فکر کیا ہے، تو اکنامکس جو ہے اس کو میں پڑھتا تو ہوں، لیکن اکنامکس کوئی میرا سبجیکٹ نہیں ہے۔ لیکن میں نے جو غور کیا ہے، ایک جو اکنامکس کے ماہر ہیں اس پہ غور کریں، نئی تھیوری بھی، کہ مہنگائی میں نے محسوس کیا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک فطری مہنگائی اور ایک غیر فطری مہنگائی۔ فطری مہنگائی وہ جو پہلے ہوتی رہی ہے۔ اچھا، فطری مہنگائی میں پوری دنیا میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا اب فطری مہنگائی میں چیزوں کی قیمتیں کچھ بڑھتی ہیں، ٹھیک ہے، لوگ محسوس تو کرتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ یعنی کاروبار تباہ نہیں ہوتے، روزگار تباہ نہیں ہوتے، انڈسٹری تباہ نہیں ہوتی، تو لوگوں کو روزگار بھی ملتا ہے، اس کو کسی نہ کسی طرح ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ یہ فطری مہنگائی ہے، ساری دنیا میں ہوتی ہے، ہمیشہ ہوتی رہی ہے، تو ہمارے ہاں بھی فطری مہنگائی ہوتی رہی۔ اچھا، اب یہ جو مہنگائی ہوئی ہے نا یہ مہنگائی بالکل غیر فطری ہے۔ میں دوبارہ کہوں گا کہ یہ مہنگائی بالکل غیر فطری ہے۔ اب غیر فطری مہنگائی کی وجہ سے، یعنی یہ ایک ایسی مہنگائی ہے جس میں لوگ برداشت نہیں کر سکتے مہنگائی کو۔ یعنی اگر ایک بندہ 10 روپے کما رہا ہے اور جو مہنگائی کا عالم ہو گیا ہے، تو اس میں اگر اس کا کھانا پینا ہی ہوگا نا تو وہ 30 روپے کا اگر ہوگا تو 20 روپے کہاں سے آئیں گے؟ یہ غیر فطری مہنگائی ہے۔ تو پھر اس کا کیا نتائج نکلیں گے؟ اس کے نتائج یہ نکلیں گے کہ جناب ہمارا سارے نظام ہمارے تباہ ہو جائیں گے، معاشی نظام، سماجی نظام، سیاسی نظام، ہر ایک تباہ ہو کے رہ جائے گا ہمارا نظام، اور لوگ جو ہے نا بھوک کی وجہ سے پریشان ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں، کہتے ہیں متوازن خوراک لیں۔ یار متوازن خوراک کہاں سے لیں؟ لوگ پھل کہاں سے کھائیں؟ اچھی چیزیں، گوشت کہاں سے کھائیں؟ جو ایک بہت بڑا ہمارا طبقہ ہے، وہ تو جناب دال روٹی کی فکر میں، بچوں کو وہ دودھ نہیں دے سکتے۔ بچوں کو میں نے دیکھا کہ لوگ جو شیر خوار بچے ہیں ان کو چینی ڈال کے وہ جناب پانی دے رہے ہیں، یا دودھ کم دے رہے ہیں، یا چائے پلا رہے ہیں۔ تو جناب اس میں ایک بہت بڑا نقصان ہے، ہماری آئندہ قوم جو ہے وہ تو ایک لاغر کمزور قوم پیدا ہوگی۔ تو یہ مہنگائی اس لحاظ سے غیر فطری مہنگائی ہے۔ وہ فطری مہنگائی تھی جو پہلے ہوتی رہی، یہ غیر فطری مہنگائی۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا اس مہنگائی کو ختم کر دیں، میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ غیر فطری مہنگائی کو فطری مہنگائی کی طرف لے آئیں۔ یعنی ایسی مہنگائی جو لوگ برداشت کر سکیں، اور اگر اس کوئی غیر فطری مہنگائی آپ رکھیں گے تو پھر کس طرح لوگ برداشت کریں گے؟ آہستہ آہستہ دیکھیں حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ اب دیکھ لیں جس طرح لوگ خودکشی کر رہے ہیں، لوگ بہت پریشان ہیں، لوگوں کا ٹیمپرامنٹ ختم ہو گیا، آپس میں وہ لڑ پڑتے ہیں اور بہت پریشان رہتے ہیں، بیماریاں بڑھ گئی، شوگر اور اس طرح کی، یعنی ہمارے مسائل بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ تو پاکستان ہمارا ملک ہے،
ہمارا جو ہے نا جی شہیدوں کا دیس ہے، ہمارا آخری ٹھکانہ ہے، تو ہم نے ہی پاکستان کو مضبوط بنانا ہے۔ اس لیے میں تو یہی گزارش کروں گا، سب سے یہی گزارش کروں گا کہ اپنے اختلافات ختم کر کے آپ اس غیر فطری مہنگائی کو فطری مہنگائی کی طرف لے کے آئیں، تاکہ لوگ جی سکیں، تاکہ لوگ جو ہے نا جی اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں، شیرخوار بچوں کو دودھ مل سکیں، کاروبار بہتر ہو، انڈسٹری بہتر ہو۔ اس لیے لڑائیاں ختم کر کے اب ہمیں جو ہے نا جی فوراً جلد از جلد آپس میں اتحاد بھائی چارہ کر کے، ڈائلاگ پیدا کر کے، اور ہمیں جو ہے نا جی اس کو جو ہے نا پاکستان کو مضبوط بنانا ہے، خوشحال بنانا ہے پاکستان کو، اور غریبوں کو جلد از جلد اس بھیانک مہنگائی سے، اس غیر فطری مہنگائی سے نکالنا ہوگا۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ رحمت کرے پاکستان پہ، ہم سب پہ۔ پاکستان زندہ باد۔